بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی کشمیر پر میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو ISPR کے میگزین ہلال میں شائع ہوئی۔ یہ تحریر آج بھی زندہ اور تابندہ ہے کیونکہ حالات بدلے نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ زبوں حال ہو گئے ہیں، لیکن جرت اور استقامت کی راہ پر چلنے والے سید علی گیلانی کی راہ کو اپناتے ہوئے آزادی کی جدوجہد کو مزید تیز سے تیز تر کر دیں گے۔ قربانیوں کا ایک نہ مٹنے اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ میری اس تحریر کا عنوان تھا آزادی کشمیر کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ کشمیر کے 80 لاکھ معصوم نہتے اور پرامن باشندوں کی آزادی کی تحریک ایک نئے اور فیصلہ کن موڑ پر آن پہنچی ہے۔ کشمیر میں آزادی کی آواز کو دبانے کے لیے بھارت نے اپنی بے پناہ فوجی طاقت کے نشے کے خمار میں ہر حربہ استعمال کیا۔ کشمیر کے ہر شہر میں ٹارچر سیل قائم کیے گئے، مخبروں کا جال بچھایا گیا، ملت فروشوں پر دولت کی بارش کی گئی، لیکن کشمیر میں آزادی کی خواہش، تڑپ، طلب اور پیاس بڑھتی ہی چلی گئی۔ بھارت نے کشمیر میں 8 لاکھ افواج آزادی کی اس تحریک کو کچلنے کے لیے تعینات کی ہوئی ہیں، جو دنیا کے کسی ایک خطے میں موجود فوج کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ یہ تعداد بجائے خود اس بات کا اظہار اور بیان ثبوت ہے کہ آزادی کشمیر کی تحریک خالصتاً مقامی اور 100% جینین ہے، اور یہ تحریک کشمیر کے ہر گھر، ہر مرد، عورت، بوڑھے اور بچے کی آواز ہے۔ اس تحریک کو سرحد پار آئے ہوئے لوگ نہیں بلکہ خود کشمیری عوام چلا رہے ہیں۔ بھارت کشمیر میں لہو کے بہتے دریا سے اشنان کر کے سلامتی کونسل کی مستقل نشست کا خواہش مند ہے، اور کچھ مغربی ممالک بھی اس کے ہم نوا ہیں، لیکن کیا تاریخ ان لوگوں کو فراموش کر دے گی جو کشمیر میں بہنے والے لہو کے اس دریا کو فراموش کر کے بھارت کو اتنے بڑے منصب پر فائز کرنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا عالمی برادری کشمیر میں بڑے پیمانے پر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مسلسل آنکھیں بند رکھے گی؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کشمیر سے آزادی کی ابھرنے والی آواز اتنی پرعزم اور توانا ہے کہ اب خود بھارت سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ مظلوم کشمیریوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ کشمیر میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے معروف بھارتی دانشور خاتون اروندھتی رائے نے کہا، مجھے یقین ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں ہے، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ کبھی رہا۔ حریت اور آزادی پسند رہنماؤں کو بھارت کی جانب سے دہشت گرد قرار دیے جانے کا واضح مطلب یہ ہے کہ کشمیر کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اروندھتی رائے کے سامنے جان سے پیارا پاکستان کے نعرے لگائے گئے اور بھارت سے آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ انتہا پسند ہندوؤں نے، جن کی قیادت BJP کی لیڈرشپ کر رہی تھی، اروندھتی رائے کے گھر پر حملہ کیا۔ بھارت کی نام نہاد جمہوریت اور سیکولرزم کی یہ حقیقی تصویر ہے۔ اروندھتی رائے نے مختلف اخبارات کو ای میلز بھیجے۔ انہوں نے اپنی ای میلز میں لکھا، میں یہ سطور سری نگر سے تحریر کر رہی ہوں۔ صبح کے اخبارات ان خبروں سے بھرے ہوئے ہیں کہ میرے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلایا جائے گا کیونکہ میں نے کشمیر میں عوامی جلسوں سے خطاب کیا۔ میں نے جو کچھ کہا وہ لاکھوں لوگ یہاں روزانہ کہتے ہیں۔ میں نے وہی کہا جو باضمیر ادیب اور دانشور کئی سالوں سے لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ جس نے بھی میری تقریر کو سنا ہے یا پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے انصاف طلب کیا ہے۔ کشمیر کے عوام کے لیے جو دنیا کی سب سے بے رحم قابض فوج کے خونخوار پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں، میں نے ان فوجی سپاہیوں کی بات کی ہے جن کا تعلق بھارت کی نچلی ذات سے ہے، جو کشمیر میں مارے گئے ہیں، اور بھارت کی اعلیٰ ذات کے متکبرین کا ان سے تعصب اور نفرت کا یہ عالم ہے کہ ان کی قبریں کچروں کے ڈھیر کے پاس بنائی گئی ہیں۔ کل میں نے شوپیاں کا سفر کیا تھا جو سیبوں کے شہر کے نام سے معروف ہے۔ یہ شہر گزشتہ 47 دن تک احتجاجوں کی زد میں رہا کیونکہ یہاں آسیہ اور نیلوفر کو بھارتی فوج نے اغوا کر کے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا کر انہیں قتل کر کے گندے پانی کے ایک جوہڑ کے پاس پھینک دیا۔ قریب ہی بھارتی فوج کے کیمپس ہیں۔ ان معصوم خواتین کی عصمتوں کے لٹیروں اور قاتلوں کو ابھی تک انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا۔ میں نے نیلوفر کے شوہر اور آسیہ کے بھائی شکیل سے ملاقات کی۔ غموں اور دکھوں سے چور لوگ ہمارے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں کی بھارت سے مایوسی انتہاؤں پر ہے اور انہیں بھارت، اس کے نظام جمہوریت اور آئین سے انصاف کی کوئی امید نہیں۔
وہ آزادی سے کم کسی چیز پر راضی نہیں اور آزادی ہی ان کی واحد امید ہے۔ میں نے ان نوجوانوں سے بھی ملاقات کی جن کی آنکھیں پھوڑ دی گئی تھیں۔ میں نے ایک نوجوان کے ساتھ سفر کیا جس نے مجھے بتایا کہ اس کے 3 نوجوان دوستوں کو اننت ناگ ضلع سے بھارتی فوج اغوا کر کے لے گئی۔ ان پر بے پناہ تشدد کیا گیا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن اکھیڑ دیے گئے۔ ان نوجوانوں کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے بھارتی فوج پر چند پتھر برسائے تھے۔ میں نے واضح کیا کہ بھارت معصوم لوگوں کو قتل کر کے ان کے ناخن اکھیڑ کر خواتین کی عصمت دری جیسے غیر انسانی افعال کے ذریعے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ اس قوم پر رحم کیجیے جس کے ادیبوں، دانشوروں اور شاعروں کے لب سی دیے گئے ہیں۔ اس قوم پر رحم کیجیے جس کے لوگوں کو انصاف کی طلب کرنے کی پاداش میں جیل کی سلاخوں اور ٹارچر سیلوں میں دھکیل دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اجتماعی زیادتی کرنے والے درندے، قاتل، لٹیرے، غریبوں کے شکاری آزادی سے دندناتے پھرتے ہیں۔ بھارت سے اٹھنے والی اروندھتی رائے کی آواز اب تنہا نہیں ہے، اس میں اور بھی آوازیں شامل ہو گئی ہیں۔ اروند نے اس حقیقت کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا ہے جسے بھارت اپنے طاقتور میڈیا اور مضبوط لابی کے بل پر دنیا سے چھپاتا رہا اور دنیا کو صرف روشن انڈیا اور اس کی تیز رفتار معاشی ترقی کے سریلے گیت سناتا رہا۔ اروندھتی کے علاوہ بھارت میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن گوتم نوالاکھ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں پر چھوڑ دینا چاہیے اور کشمیریوں کی آواز دبانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کا ظلم، بربریت اور درندگی کا بازار کس حد تک گرم ہے، اس کا اندازہ ان اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے۔ 2010 میں بھارتی فوج کے ہاتھوں 447 معصوم و بے گناہ شہری شہید ہوئے، جن میں 11 خواتین اور 67 بچے بھی شامل ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 17 وہ افراد بھی ہیں جو بھارت کی تحویل شہید ہوئے۔ بھارتی فوج کی جانب سے گھروں، بازاروں، دفاتر پر اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں 6076 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 132 گھر، اسکول اور مساجد کو مسمار کر دیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے 2188 افراد کو گرفتار کیا۔ سال 2010 میں 45 خواتین بیوہ ہوئیں، جبکہ 87 خواتین کی بھرتی کی گئی۔ جنوری 1989 سے دسمبر 2010 تک مجموعی طور پر 93,554 افراد شہید ہوئے، جس کا سالانہ اوسط 4,455 افراد کا بنتا ہے، جبکہ ماہانہ اوسط 371 اور یومیہ 12 افراد بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ 21 سالوں سے اوسطاً ہر 2 گھنٹے میں ایک کشمیری کو شہید کیا جا رہا ہے، جو نسل کشی نہیں تو اور کیا ہے۔ کشمیر کے میدان قبرستانوں میں بدل چکے ہیں۔ بھارتی فوج اب تک 1,18,000 افراد کو گرفتار کر چکی ہے، جس کی سالانہ اوسط 5,619 افراد، ماہانہ اوسط 468 افراد اور یومیہ 15 سے 16 افراد بنتی ہے۔ گویا ہر 1.5 گھنٹے میں ایک فرد کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج اب تک 1,05,900 گھر، مساجد، اسکولوں اور گوداموں کو تباہ کر چکی ہے۔ 22,749 خواتین بیوہ ہو چکی ہیں۔ 1,07,000 بچے یتیم ہو چکے ہیں، یعنی سالانہ 5,095 بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ ماہانہ 426 بچے یتیمی کے دکھ سے گہرے بادلوں تلے والد کی چھتری سے محروم مصائب کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ یومیہ اوسطاً 14 بچے یتیم ہو رہے ہیں، یعنی ہر 2 گھنٹے میں ایک کشمیری بچہ یتیم ہو رہا ہے۔ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم اور بربریت اور درندگی کا سب سے بھیانک اور ناقابل برداشت پہلو خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہے۔ اب تک 9,987 خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے۔ خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی داستان اس قدر ہولناک اور شرمناک ہے کہ انہیں قلم کے احاطے میں لانے کے تصور ہی سے جسم میں درزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کشمیری حریت پسند لیڈر میر وائز عمر فاروق کے چچا کو شہید کر دیا گیا، جبکہ سید علی گیلانی کے بیٹے اور داماد کو نہایت بے دردی سے قتل کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں واقع 110 سالہ قدیم اسلامیہ ہائی اسکول، جو کشمیر کا قدیم اور پہلا عصری تعلیمی ادارہ تھا، بھارتی فوجیوں نے جلا کر راکھ کر دیا۔ کشمیر کا کتب خانہ، جس میں 3,000 سے زائد کتابیں اور 7,000 سے زائد دستاویز موجود تھیں، انہیں بھی نہیں بخشا گیا۔ بھارتی کشمیر کی تاریخ بھلا بیٹھے ہیں۔ انہیں یاد نہیں کہ 13 جولائی 1931 کو جب کشمیری مسلمانوں نے نوجوان عبدالقیوم کی گرفتاری کے خلاف تاریخی احتجاج کیا، اور جب دوران احتجاج نماز کا وقت آیا تو ایک نوجوان اذان کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔
ظالم ڈوگرا فوج نے اسے شہید کر دیا، اس کے بعد دوسرا نوجوان کھڑا ہوا، اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح آذان کے آخری کلمات تک 22 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن مسلم نوجوانوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر آذان مکمل کی۔ کشمیر کی آزادی کا سفر آج بھی جاری ہے۔ شہداء کے قافلے میں ہر روز نئے پھولوں کے گلدستے شامل ہو رہے ہیں۔ ان شہداء کی لہو کی سرخی کشمیر کے پھولوں میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ شوپیاں کی آسیہ اور نیلوفر کی طرح کشمیر کی ہزاروں خواتین کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ 7 لاکھ بھارتی قابض فوج کے ناپاک وجود سے کشمیر کو پاک کرنے کے لیے دنیا بھر کے باضمیر انسانوں اور امن پسندوں کو مظلوموں کا ساتھ دینا ہوگا۔ عالمی برادری کشمیر کی صورتحال سے آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ بھارتی جمہوریت اور سیکولرزم کے ڈھول پر مغربی ممالک کو رقص کا سلسلہ بند کر کے ان 80 لاکھ مظلوموں کی آواز کو سننا ہوگا۔ اروندھتی کی آواز پر کان دھرنے ہوں گے، جن کا کہنا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے بغیر نہ تو افغانستان اور نہ ہی ہندوستان میں امن قائم رہ سکتا ہے۔ کشمیر کے مسئلے کے حل کے بغیر پورے خطے پر بدامنی اور عدم استحکام کے بادل منڈلاتے رہیں گے۔ ظلم کا سلسلہ بھی جاری رہے اور امن بھی ہو، یہ ممکن نہیں۔ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے؟ تم ہی کہو۔ خطے میں امن کے پائیدار قیام کے لیے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ کشمیر ایک سلگتا ہوا آتش فشاں ہے، جس پر اگر توجہ نہ دی گئی تو یہ پھٹ پڑے گا اور پھر اس کا لاوا خطے میں طاقت کے فرعونی کردار کو اس کے سنہری خوابوں سمیت بہا کر لے جائے گا، اور کشمیری ابابیلوں کے کنکر ظلم کے ہاتھیوں پر قہر خداوندی بن کر ان کی اقتصادی ترقی کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گے۔ کشمیری مسلمانوں کی طویل جدوجہد نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے جذبہ حریت و آزادی کی آگ کے شعلے سرد نہیں ہوئے، اور دنیا زیادہ دیر تک اس مسئلے سے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ شہدائے کشمیر کی بے مثال قربانیوں کی بدولت آزادی کشمیر کا سورج جلد طلوع ہونے والا ہے، اور ظلم و بربریت کے سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب ہے۔ کشمیر نہ بھارت کا کبھی تھا اور نہ بھارت کا کبھی ہے اور نہ بھارت کا کبھی ہوگا۔ کشمیر پاکستان سے جڑا ہوا ہے، کشمیر کی تاریخ پاکستان سے جڑی ہوئی ہے، کشمیر کا جغرافیہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کشمیر میں جا کر غیر جانبدار مبصرین اور صحافی وہاں جا کر دیکھ لیں، کشمیر کے ایک ایک بچے کے چہرے کو پڑھ کر دیکھیں، ان پر آپ کو کیا لکھا ہوا محسوس ہوگا۔ آپ وہاں کی عورتوں اور وہاں کے بوڑھوں کے چہروں پر لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھ لیں کہ انڈیا نہ کشمیریوں کے دلوں میں ہے، نہ ان کے احساسات میں ہے، نہ ان کے جذبات میں ہے، نہ ان کے خیالات میں ہے، نہ ان کے تصورات میں ہے، نہ ان کے نغمات میں ہے، نہ ان کی کہانیوں میں ہے، بلکہ کشمیر کا ایک ایک بچہ انڈیا سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ ظلم، بربریت، وحشت، یزیدیت اور فرعونیت کا جو بازار انڈین فوج نے اور انڈین سرکار نے وہاں پر گرم کیا ہے، اور جس طرح آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے کشمیر کو ایک جیل کی، ایک بھیانک ٹارچر سیل کی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے، تو کیا عالمی برادری بشمول اقوام متحدہ واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کی لوریاں سن سن کر مسلسل خواب غفلت میں مبتلا رہے گی، یا عالمی ضمیر کبھی جاگے گا؟ کبھی OIC کا ضمیر بھی جاگے گا، اور اگر نہیں جاگا تو تاریخ ان خاموش رہنے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ کشمیر کی آزادی ایک حقیقت ہے، نوشتہ دیوار ہے، جسے بھارت کو بہت جلدی پڑھ لینا چاہیے، اور بھارت جس طرح انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے اور مسلمانوں کو بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا ہے، یہ بھارت میں ایک اور پاکستان کا وجود قائم ہو رہا ہے۔ آنے والے چند سالوں میں بھارت میں بہت بڑی تباہی اور بربادی آ سکتی ہے، اگر بھارت کی حکومت، بھارت کی سرکار اور بھارت کی فوج نے ہوش کے ناخن نہ لیے۔